اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے درس میں ہم نے 30واں سوال بیان کرنا ہے اور اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو 30ویں سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر انسان کو شک ہو جائے کہ مطلق پانی آیا مضاف پانی بن گیا ہے یا نہیں بنا، اور اسی طرح اگر یہ شک ہو جائے کہ جو پانی مضاف تھا وہ مطلق بن گیا ہے یا نہیں ہوا، تو مطلق ہو گیا یا نہیں ہوا، تو شک کی صورت میں اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا جو ہے وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اگر مطلق پانی کے مضاف بننے میں شک ہے تو اس پانی کا حکم جو ہے وہ مطلق والا ہی رہے گا، کیونکہ ہمیں مثلا پہلے یقین تھا کہ یہ پانی مطلق ہے اور اب شک ہو رہا ہے کہ آیا یہ پانی مضاف ہو گیا یا نہیں، تو جو پہلا یقین ہے اسی پہ ہم باقی رہیں گے اور ہم اس پر وہی مطلق پانی والے احکام جاری کریں گے، مضاف والے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر مضاف پانی کے مطلق بننے میں شک ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ ہم جو ہے وہ اس پر مضاف پانی والے احکام لاگو کریں گے، اس کو مطلق نہیں کہیں گے۔ تو یہ سوال نمبر 30 اور اس کا جواب ہو گیا۔ 31 نمبر سوال میں کہہ رہے ہیں کہ اگر معلوم نہ ہو کہ پانی مطلق یا مضاف تھا، یعنی پہلے بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ پانی پہلے مضاف تھا یا مطلق تھا، اور اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ پانی مطلق ہے یا مضاف ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو یعنی مثلا اندھیرے میں اس کے پاس جو ہے وہ پانی موجود تھا تو اس کو مثلا پتہ نہیں چل سکا کہ یہ مطلق پانی ہے یا مضاف ہے، اور مثلا ذائقے کا بھی اس کو پتہ نہیں چلا، یا سارا وہ یعنی کوئی علامات سے اس کو یقین حاصل نہیں ہوا کہ یہ پانی کون سا ہے، مطلق پانی ہے کہ مضاف، اور اب یہ اس کو شک بھی ہے کہ پتہ نہیں اب یہ جو میرے سامنے پڑا ہے یہ مطلق ہے یا مضاف، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا کہہ رہے ہیں کہ اگر معلوم نہ ہو کہ یہ پانی مثلا جو ہے جو میرے سامنے پڑا ہے وہ پہلے مطلق تھا یا مضاف، اور اب اسے شک ہو رہا ہے کہ آیا یہ مطلق ہے یا مضاف، تو ایسے پانی سے نہ تو ہم وضو کر سکتے ہیں اور نہ ہی غسل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر اس پانی میں نجاست گر جائے تو یہ فوراً نجس بھی ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر مثلا یہ پانی جو ہے وہ کور کی مقدار سے زیادہ ہو پھر بھی یہ نجاست گرنے سے احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہو جائے گا۔ تو ہمیں نہ تو اس کی پہلی حالت کا یقین ہے کہ پہلے وہ مطلق تھا یا مضاف تھا، اور اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ 2-3 مثلا برتن میرے پاس پڑے ہیں تو اس برتن میں جو پانی ہے یہ کون سا پانی ہے، پہلے بھی میں نہیں جانتا کہ اس برتن میں کون سا تھا، اور اب شک ہے کہ مطلق پانی ہے یا مضاف، تو اس پہ ہم مطلق والے احکام لاگو نہیں کریں گے، نہ تو اس سے وضو کر سکتے ہیں نہ غسل کر سکتے ہیں، نجاست جیسے گرے گی اس میں یہ نجس بھی ہو جائے گا، اور اگرچہ کور کی مقدار سے زیادہ ہو کور ہو تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہوگا۔ تو کور سے کیا مراد ہے اور کور سے زیادہ مقدار سے کیا مراد ہے وہ انشاءاللہ آگے والے جو ہیں سوالات اور ان کے جوابات میں آئے گا۔ تو یہ مطلق پانی کی ایک قسم ہے کہ جس کی تھوڑی بہت چلے وضاحت کر دیں کہ کور 384 لیٹر سے 384 لیٹر یا تو پانی ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس مقدار کو پانی کی مقدار کو کور کہتے ہیں۔ تو پانی مثلا اتنا زیادہ تھا کہ 384 لیٹر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تب بھی ہمیں نہ تو اس کا پہلے علم تھا کہ یہ مطلق ہے یا مضاف، اور ابھی بھی شک ہو رہا ہے کہ یہ کون سا پانی ہے، تو اس صورت میں اگر اس میں ایک خون کا قطرہ بھی گر گیا تو احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہو جائے گا۔ تو احتیاط واجب کا میں نے پچھلے دروس میں بیان کیا کہ احتیاط واجب سے کیا مراد ہوتی ہے کہ اگر ہم سستانی صاحب کے مطابق چلنا چاہ رہے ہیں تو اس پانی سے اجتناب کریں گے، اس پہ ہم وہی نجاست والے احکام لاگو کریں گے کہ یہ پانی نجس ہو چکا ہے، اور
جو مثلا پاک پانی کے جو احکام ہوتے ہیں وہ اس پر لاگو نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ہم ان سے بعد والے مجتہد کی طرف رجوع کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی تقلید کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ بھی ہمیں اختیار ہوگا، کیونکہ یہاں احتیاط واجب لگا ہوا ہے۔ تو اگر بعد والے مجتہد کہیں کہ اگر کور پانی یا اس سے زیادہ کی مقدار میں ہے اور ہمیں نہ اس کی پہلی حالت کا علم ہے اور ابھی بھی شک ہو رہا ہے کہ وہ مطلق ہے یا مضاف، تو ایسا پانی نجاست کے گرنے سے نجس نہیں ہوتا، تو پھر ہم ان کے مطابق بھی عمل کر سکتے ہیں۔ یا اگر وہ فتویٰ دے دیں کہ نجس ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اب تیسرے مجتہد کی طرف تو نہیں جا سکتے، انہی کے مطابق پھر ہم عمل کریں گے اور یقینی نجاست کا حکم لگا دیں گے۔ تو یہ مکمل ہوا سوال و جواب اس کے۔ اب جو ہے وہ مضاف پانی کی تقریباً ابحاث جو ہیں اس کے جو احکام تھے وہ بیان ہو گئے، ساتھ کچھ نہ کچھ مطلق کے بھی بیان کرتے رہے۔ تو اب مطلق کی تعریف کی طرف آ رہے ہیں کہ مطلق پانی سے کیا مراد ہے، اور اس کے احکام بیان کریں گے، اس کے مسائل۔ تو سوال نمبر 32 میں پوچھ رہے ہیں کہ مطلق پانی کی تعریف کریں، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو اس کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلق پانی جو پانی مضاف نہ ہو۔ مضاف کی ہم نے تعریف کی کہ مضاف دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو جیسے ناریل کا پانی تھا، کسی چیز سے جو پانی حاصل ہوتا ہے، ناریل کا، انار کا، یا جو پانی ناریل وغیرہ کا نہیں تھا، مثلا دریا، نہر، یہی پانی تھا، طبعی پانی تھا، لیکن اس کو ہم نے یا اس میں کوئی ایسی چیز ہم نے مکس کر دی اتنی زیادہ کہ اب یہ اس کو پانی کہہ ہی نہیں سکتے، شیرہ وغیرہ مثلا کہہ رہے ہیں، شربت کہہ رہے ہیں، تو یہ والا پانی بھی مضاف ہوتا ہے۔ تو اب ان دو کے علاوہ جو پانی ہوگا اس پانی کو مطلق کہتے ہیں، جو کہ عام طور پر جو ہے ہم اس پانی کو پیتے ہیں، اسی طرح نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ پانی مطلق پانی کہلاتا ہے۔ تو اب اس میں کوئی فرق نہیں، جیسے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ مثلا بعض علاقوں میں جو ہے یہ پانی، اس پانی کا ذائقہ کڑوا ہوگا، بعض علاقوں میں میٹھا یہ پانی ہوگا، بعض میں نمکین ہوتا ہے۔ تو اس سے جب مثلا ویسے بھی ہم اس میں نمک ملا لیں یا تھوڑا بہت اس میں ہم جو ہے وہ چینی اس میں ڈال لیں پانی میں، اور تھوڑا ذائقہ جو ہے وہ میٹھا ہو جائے یا نمکین ہو جائے، تو پانی جو ہے وہ مضاف نہیں ہوتا جب تک کہ شیرہ اور شربت وغیرہ نہ بن جائے۔ تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا کہ کڑوا اس کا ذائقہ ہے، میٹھا ذائقہ ہے یا نمکین ذائقہ ہے، صاف پانی ہے، طبعی پانی ہے، تو وہ پانی مطلق ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 33 میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ مطلق پانی کی اقسام کیا ہیں، مطلق پانی کی اقسام بیان کریں۔ تو مطلق پانی کی اقسام جو ہیں وہ 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ مطلق پانی کور پانی ہوتا ہے، دوسری قسم قلیل پانی ہے، تیسری جاری پانی ہے، اور چوتھی قسم بارش کا پانی، اور پانچویں قسم کنویں کا پانی ہے۔ تو یہ 5 قسمیں مطلق پانی کی ہیں، اور پھر ان میں سے ہر قسم کے جو ہیں وہ اپنے احکام ہیں۔ تو اب بعد والے جو آنے والے اسئلہ ہیں اور ان کے جوابات، تو ان میں یہی انہی اقسام کے بارے میں ابحاث ہوں گی، انہی کے بارے سوالات و جوابات ہوں گے۔ تو سوال نمبر 34 میں جو ہے وہ کور پانی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کور پانی کی تعریف بیان کریں، کور پانی کسے کہتے ہیں۔ تو کور پانی میں اس کا جواب وہی کہ 384 لیٹر یا اس مقدار سے زیادہ پانی کو کور کہا جاتا ہے۔ تو جب پانی ایک ہی جگہ 384 لیٹر ہو یا 384 سے زیادہ ہو، مثلا ٹینکی ہے جو 500 لیٹر والی ہے، 1000 لیٹر والی، اور وہ فل بھری ہوئی ہے، تو اب یہ پانی جو ٹینکی میں موجود ہوگا یہ پانی کور کہلائے گا۔ تو جو صاف پانی 384 لیٹر ہو یا اس سے زیادہ ہو، اس صاف پانی کو کور پانی کہتے ہیں۔ تو یہ پہلی قسم جو کور پانی کو بیان کیا اس کی وضاحت ہو گئی۔ اس کے بعد سوال نمبر 35 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی ہمارے موجودہ دور میں نل اور شاور وغیرہ کا جو پانی ہے اس کا کیا حکم ہوگا، یہ آیا کور پانی ہوگا یا کس پانی میں یہ جائے گا۔ تو جواب دے رہے ہیں کہ موجودہ دور میں جو ٹوٹی، نل وغیرہ، شاور کا جو پانی ہے یہ جو ہے اس وقت تک جو ہے کور کہلائے گا کہ جب یہ
مثلا ٹینکی سے متصل ہے، ٹینکی کے پانی کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ٹینکی کا جو پانی ہے وہ کور کی مقدار کے برابر ہے یا کور سے زیادہ ہے، تو پھر یہ جو شاور سے پانی آ رہا ہے یا ٹوٹی وغیرہ سے، تو یہ پانی اس پر کور کے احکام لاگو ہوں گے۔ تو ٹینکی میں مثلا 384 لیٹر ہے یا 500 لیٹر ہے، 1000 لیٹر ہے، بڑی ٹینکی ہے، اور وہاں سے پائپ کے ذریعے سے شاور میں پانی آ رہا ہے، تو یہ اب اس ٹینکی کے پانی سے ملا ہوا ہے، وہیں سے آ رہا ہے ادھر شاور میں، تو اب یہ شاور پہ جو شاور کا جو پانی آ رہا ہے اس پر کور پانی کے احکام لاگو ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی ٹینکی سے پانی جو ہے وہ 384 لیٹر سے کم ہوگا، ٹینکی میں پانی مثلا 400 لیٹر تھا اور ہم نے استعمال کیا، اور استعمال کرتے کرتے جو ہے وہ 383 لیٹر مثلا بچ گیا، تو جیسے 84 سے تھوڑا بہت ہی کم ہوگا، اس کے بعد نہ تو ٹینکی پہ جو ہے وہ کور کے احکام لاگو ہوں گے، ٹینکی والے پانی پہ، اور نہ یہ جو شاور کا پانی آ رہا ہے اس پہ کور والے احکام لاگو ہوں گے۔ تو یہ جو ہے ان کا حکم ہو گیا۔ تو اگر جو ہے مثلا وہ پانی ٹینکی کا مثلا جو ہے وہ 384 سے جیسے کم ہوگا، تو اب اس پانی کا کیا نام ہے؟ یعنی ہم نے کہا کہ 384 لیٹر ہو یا 384 سے زیادہ ہو، تب جا کے اسے ہم کور پانی کہتے ہیں۔ تو جیسے ٹینکی میں 384 سے آدھا لیٹر بھی کم ہو جائے، آدھے سے کم بھی، تھوڑا بہت ہی جیسے ہی کم ہوگا، تو اس پانی کو اب ہم قلیل پانی کہیں گے، اور اس پہ سارے قلیل پانی کے احکام لاگو ہوں گے۔ تو جو شاور میں اب پانی آ رہا ہے شاور سے، وہ بھی قلیل کے، اس پہ بھی قلیل کے احکام لاگو ہوں گے۔ ٹینکی میں جو موجود پانی ہے اس پر بھی قلیل پانی کے احکام لاگو ہوں گے۔ تو قلیل پانی کے کیا احکام ہیں، کور کے کیا احکام ہیں، یہ انشاءاللہ آنے والے اسئلہ اور ان کے جوابات میں واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک نوٹ بیان کر رہے ہیں کہ بالٹی اور ٹب کا جو پانی ہے، اگر اس میں ٹوٹی کھلی ہوئی ہے اور جو ہے وہ ٹوٹی جو ہے اس کے ذریعے سے ٹب اور بالٹی میں پانی آ رہا ہے، اور ٹوٹی چونکہ ٹینکی کے ساتھ متصل ہے، ٹینکی سے ملی ہوئی ہے، تو ٹینکی میں مثلا اگر 384 لیٹر یا اس سے زیادہ پانی ہے تو ٹینکی والا پانی کور ہو گیا، تو جو پانی اب ٹوٹی میں آ رہا ہے نل میں وہ بھی کور ہو جائے گا۔ اسی طرح اب اس سے پانی ٹب میں گر رہا ہے یا بالٹی میں، تو بالٹی آپ ایسے سمجھیں کہ یہ وہیں ٹینکی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو کور کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو بالٹی میں اور ٹب میں جو پانی ہوگا اس پہ وہی کور کے احکام آئیں گے، احکام لاگو ہوں گے۔ اور اگر جو ہے وہ ہم ٹینکی مثلا 384 ہے، لیکن ہم نے ٹوٹی جو ہے وہ چلائی اور بالٹی کو بھر لیا، اب ٹوٹی بند کر دی، تو اب یہ پانی ٹینکی کے ساتھ نہیں ملا ہوا، کیونکہ درمیان میں ٹوٹی ہم نے بند کر دی ہے، اب اتصال ختم ہو گیا ہے، تو اب جو یہ بالٹی میں پانی ہوگا یہ پانی وہی قلیل ہوگا، اور اس پر قلیل پانی کے احکام لاگو ہوں گے۔ تو بالٹی اور ٹب کا پانی اگر متصل ہے، ملا ہوا ہے ٹینکی کے ساتھ ٹوٹی وغیرہ کے ذریعے سے، تو اس پر کور پانی کے احکام لاگو ہوں گے، ورنہ قلیل پانی کے احکام اس پر لاگو ہوں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 36 نمبر سوال میں کہہ رہے ہیں کہ قلیل پانی کی تعریف کریں، قلیل پانی کون سا ہوتا ہے؟ تو وہی اوپر سے واضح ہو چکا کہ قلیل پانی وہ ہے کہ جو کور پانی سے کم ہو، تو اسے قلیل پانی کہتے ہیں۔ تو جو پہلے والے اسئلہ اور اجوبہ میں ہم نے بیان کیا، تو کور کی وضاحت کرتے ہوئے یہ قلیل کی ادھر ہی وضاحت ہو چکی ہے، تو جو کور پانی سے کم ہوگا اسے ہم قلیل پانی کہیں گے۔ تو جو 384 لیٹر سے کم مقدار میں پانی ہے اس پانی کو قلیل کہیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 37 نمبر سوال میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جاری پانی کی تعریف کریں، جاری پانی کسے کہتے ہیں؟ تو ہم نے کور پانی کی وضاحت ہو گئی جو پہلی قسم تھی، اسی طرح دوسری قسم قلیل پانی تھی پانی کی، تو وہ اس کی بھی وضاحت ہو گئی۔ اب تیسری قسم کو ہم نے بیان کیا تھا پانی کی، جو مطلق پانی کی، کہ وہ جاری پانی تیسری قسم ہے۔ تو جاری پانی سے کیا مراد ہے، اس کی اب وضاحت ہو رہی ہے۔ تو اس کا جواب میں کہتے ہیں کہ پانی 3 شرائط کے ساتھ جاری پانی کہلاتا ہے۔ جس پانی میں 3 شرائط موجود ہوں وہ پانی جاری پانی ہوگا۔ پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ پانی کا جو قدرتی پانی کا جو منبع ہے وہ قدرتی ہونا چاہیے، جہاں سے پانی آ رہا ہے یہ پانی ہمارے پاس، اس کا منبع
قدرتی ہو، مثلا جیسے دریا کا پانی ہو گیا، چشمے سے نکل کر پانی آ رہا ہے، کنویں کا پانی وغیرہ، تو اس کا منبع جو ہے وہ قدرتی منبع ہو، زمین سے نکل رہا ہو، تو ایک یہ شرط ہے۔ اور دوسری جو ہے یہ کہ بلکہ دوسری شرط سے پہلے بھی ایک جو ہے وہ بات رہ گئی کہ یہ جو قدرتی منبع ہے یہ سال کے کچھ مہینوں میں باقی بھی رہے، مثلا کم از کم جو ہے وہ ایک موسم جو ہے وہ سال کا وہ باقی رہے، یعنی 3-4 مہینے لگاتار جو ہے وہ پانی زمین سے نکل کر زمین پہ مثلا وہ بہتا رہے، چشمے سے نکل رہا ہے، دریا کا پانی ہو گیا، کنویں کا، تو وہ جو ہے مثلا 3 مہینے 4 مہینے کم از کم یہ منبع جاری رہے، متصل رہے منبع کے ساتھ یہ جو پانی ہماری طرف آ رہا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ پانی جو ہے وہ جاری ہو، بہنے والا ہو، تو مثلا کنویں سے نکل کے آگے بہہ رہا ہے، اسی طرح چشمے سے نکل کے بہہ رہا ہے، یا دریا کا پانی جیسے بہتا ہے، نہروں کا پانی ہو گیا، تو یہ جاری پانی ہونا چاہیے، یعنی بہہ رہا ہو، ایسے نہ ہو کہ کسی ایک جگہ میں ٹھہرا ہوا ہو، تو ٹھہرا ہوا پانی جاری شمار نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا قدرتی منبع ہو، اور وہ منبع بھی سال کے کم از کم جو ہے وہ 3-4 مہینے لگاتار جاری رہے، ایسے نہ ہو کہ مثلا ہفتہ زمین سے نکلا اور پھر ہفتہ ختم ہو گیا، آنا بند ہو گیا پانی، پھر ہفتے بعد نکلے گا، یا 1 مہینہ نکلا اور پھر پورا سال نہیں، ایک ہی مہینہ مثلا سال میں وہ پانی زمین سے نکلتا ہے، تو اس طرح کا پانی میں وہ پہلی شرط ہی نہیں ہے، اس لیے جاری پانی شمار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ 3-4 مہینے زمین سے نکلتا ہے لیکن جو ہے وہ جاری نہیں ہو رہا، بہہ نہیں رہا، زمین سے نکلا اور تھوڑا سا پانی جو ہے وہ نکلا ہے اور وہی بس ٹھہرا ہوا ہے، تو اب یہ جو ہے جاری شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں دوسری جو شرط ہے وہ نہیں پائی جا رہی۔ تو زمین پہ جاری ہو رہا ہو، چاہے مصنوعی طریقہ سے بھی ہم اسے جاری کر رہے ہیں، تو مثلا فرض کر لیں کہ ہم نے جو ہے وہ نالی وغیرہ اس کے سامنے سے بنا دی مٹی کی، اور وہاں سے پھر وہ آگے سے بہنے لگ گیا، تو زمین پر جو ہے وہ اس کا بہنا ضروری ہے، تو اس کے آگے سے راستہ بنایا اور وہیں سے وہ بہنے لگ گیا، تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو زمین پر بہنا یہ دوسری شرط ہے، یہ ضروری ہے، تب جا کے یہ پانی جاری ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے اپنے قدرتی منبع سے ملا ہوا ہو، اگرچہ قطروں کی شکل میں ملا ہوا ہے، تو اگر درمیان میں مثلا کوئی رکاوٹ آ گئی، مثلا مٹی وغیرہ آ گئی، تو جیسے رکاوٹ بنے گی تو اب رکاوٹ کے بعد والا جو پانی ہوگا وہ جاری شمار نہیں ہوگا، تو یہ اپنے قدرتی منبع سے کٹ جائے گا، تو اس پر مثلا جاری پانی یہاں سے چشمہ ہے وہ نکل رہا ہے اس طرف سے اور ادھر جا رہا ہے، تو درمیان میں مثلا جو ہے کوئی مٹی وغیرہ کی وجہ سے رکاوٹ بن گئی، اب جو اس طرف والا پانی ہوگا اس کو ہم جاری پانی نہیں کہیں گے، رکاوٹ سے اس طرف جو چشمہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، قدرتی منبع کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ پانی جاری ہوگا، رکاوٹ کے اس طرف والا اس پر جاری کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ تو یہ 3 شرائط ہیں، پہلی کہ قدرتی منبع ہونا چاہیے، دوسری کہ زمین پر بہہ رہا ہو، چاہے مصنوعی طریقے سے ہم اس کو بہا رہے ہیں، اور تیسری یہ ہے کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور پہلی شرط جو قدرتی منبع تھی تو وہ اس میں یہ بھی ساتھ ایڈ کر لیں کہ وہ قدرتی منبع زمین سے جو یہ پانی نکل رہا ہے وہ کم از کم 3-4 مہینے لگاتار نکلتا رہے، اگر سال پورا نکلتا ہے تو اور اچھا ہے، 6 مہینے 8 مہینے، تو کم از کم جو ہے وہ 3-4 مہینے زمین سے لگاتار نکلتا رہے، درمیان میں ختم نہ ہو جائے۔ تو یہ جو مذکورہ اب شرائط ہیں ہماری، یہ 3 طرح کی جو شرائط ہم نے بیان کی، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو موجودہ دور میں ہمارے گھروں میں جو مثلا ٹینکی کا پانی ہے جو آ رہا ہے، تو یہ پانی کور پانی کہلائے گا، اس کو جاری پانی نہیں کہیں گے۔ کیونکہ ٹینکی جو ہے وہ قدرتی منبع کے ساتھ خود جو ہے وہ قدرتی منبع نہیں ہے ٹینکی، کیونکہ قدرتی منبع سے ہم نے مراد لیا ہے کہ جو زمین سے نکل رہا ہو وہ قدرتی ہے، ٹینکی تو ہم نے خود بنائی ہوئی اور اس میں پانی کو
جمع کیا ہوا ہے۔ تو اب جو ٹینکی کا پانی ہوگا یہ اس پر جاری والے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ اس کو اگر 384 لیٹر ہے یا اس سے زیادہ تو کور پانی کے احکام لاگو ہوں گے، 384 سے کم ہے تو اس پر قلیل پانی کے احکام لاگو ہوں گے۔ اسی طرح جو واٹر سپلائی کا جو پانی ہے اس پر بھی کور پانی کے احکام لاگو ہوں گے، جاری والے احکام لاگو نہیں ہوں گے، کیونکہ جو واٹر سپلائی کا پانی ہے وہ بھی جو ہے بڑی ٹینکی وغیرہ سے آ رہا ہوتا ہے، تو زمین سے وہ نہیں نکال رہا ہوتا، ٹینکی میں جمع ہوتا ہے اور وہاں سے پھر آ رہا ہے، تو قدرتی منبع سے ایک تو نہیں آ رہا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں زمین پہ نہیں بہہ رہا، تو اس وجہ سے یہ پانی بھی جو ہے جاری پانی والے احکام اس پر لاگو نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی شخص جو ہے یہ کہے کہ جو موٹر وغیرہ سے پانی مثلا نکل رہا ہے زمین سے، تو آیا اس پہ جو ہے احکام لاگو ہوں گے جاری والے؟ ٹینکی سے نہیں نکال، ٹینکی بڑی سے نہیں آ رہا، مثلا زمین سے آ رہا ہے، تو اس پر بھی لاگو نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے شرط لگائی ہے کہ وہ لگاتار 3 مہینے 4 مہینے زمین سے نکلتا رہے۔ تو اب جو ہم نے موٹر وغیرہ چلائی ہوئی ہے تو وہ مثلا آدھا گھنٹہ چلاتے ہیں، گھنٹہ، پھر اس کے بعد 2-3 گھنٹے بعد پھر چلاتے ہیں، تو لگاتار جو ہے وہ پانی نہیں نکل رہا ہوتا۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک اور نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ جاری پانی کے جو احکام ہیں وہ اس کے کور پانی کے احکام سے الگ ہیں، اس کے اپنے احکام ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جاری پانی جو ہے وہ کور کی مقدار کے برابر ہو، یعنی اگر جاری میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جاری آیا کور ہے 384 ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر جاری والے احکام لاگو ہوں گے، قلیل ہے تو فوراً نجس ہو جائے گا، اس طرح نہیں ہے۔ جاری جیسے ہم اس میں یہ 3 شرائط پوری ہو جائیں گی جاری پانی والی، تو اسے جاری کہیں گے، اور جاری کے احکام لاگو ہو جائیں گے، چاہے پانی مثلا 50 لیٹر ہے، تھوڑا سا مثلا جو ہے وہ زمین سے نکل رہا ہے اور تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ زمین پہ بہہ بھی رہا ہے، تو اب یہ اور نکلتا بھی مثلا 4 مہینے لگاتار رہتا ہے، یا پورا سال جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا نکل رہا ہے، تو اب اس کی ہم مقدار اگر دیکھیں تو وہ 384 نہیں بنتی، لیکن پھر بھی اس پہ سارے جاری پانی کے احکام لاگو ہوں گے، کور پانی کی مقدار کے برابر اس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو مثلا چھوٹا سا چشمہ ہے وہ بہہ رہا ہے تو کور کی مقدار سے کم ہے، تب بھی اس پر وہ سارے جاری کے احکام لاگو ہوں گے، جو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ اس کے بعد مسئلہ سوال نمبر 38 نمبر سوال میں جو ہے وہ بارش کا پانی کی وضاحت پوچھ رہے ہیں کہ بارش کا پانی کسے کہتے ہیں۔ تو بارش کا پانی کو کہنے کے لیے بھی 2 شرائط کا ہونا ضروری ہیں، 2 شرطیں جب ہوں گی تب جا کے یہ پانی جو ہے ہمارے پاس جو سامنے ہوگا وہ بارش کا پانی کہلائے گا، ہر پانی بارش کا پانی نہیں ہوتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب بارش برس رہی ہے تو لوگ اسے بارش کہیں، بوندا باندی یا چھوٹے یعنی تھوڑا سا مثلا جو ہے وہ آئی بوندا باندی اور اس کو بارش اب نہیں کہتے، تو بارش جب اسے کہا جائے تو اس وقت جو پانی ہوگا زمین پہ وہ بارش کا پانی شمار ہوگا، یا جو آ رہا ہے آسمان سے تو وہ بارش کا پانی شمار ہوگا جب لوگ اسے بارش کہیں، تو پہلی یہ شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بارش کا جو پانی ہے اس پر حکم کب بارش کا لاگو ہوگا کہ جب بارش برس رہی ہو، تو اگر بارش جو ہے برستے وقت تو اسے بارش تو کہہ رہے تھے، لیکن جیسے بارش ختم ہوئی اب جو زمین پہ پانی ٹھہرا ہوا ہے تو کیا اس پر بارش کے احکام لاگو ہوں گے؟ تو اس پر اب بارش کے احکام لاگو نہیں ہوں گے، کیونکہ بارش ختم ہو چکی ہے۔ تو جب بارش برس رہی ہے تب اس پانی پہ جو آسمان سے پانی آ رہا ہے یا ابھی جو زمین پہ ٹھہرا ہوا ہے وہ سارا پانی بارش کا پانی شمار ہوگا، لیکن جیسے ہی بارش رکے گی اس کے بعد اس پانی پر بارش کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ اور بارش پانی کے جو احکام ہیں وہ جاری والے نہیں ہوتے، جاری کے اپنے احکام ہیں۔ تو یہ 2 شرطیں ضروری ہیں کہ ایک یہ کہ بارش کہا جا رہا ہو اور بارش برس رہی ہو، جس وقت برسے گی اس وقت ہی اس پہ سارے بارش کے پانی والے احکام لاگو ہوں گے، جیسے رکے گی اس کے بعد
ہم دیکھیں گے کہ اس کی مقدار اگر جو زمین پہ ٹھہرا ہوا ہے 384 سے زیادہ ہے تو کور والے احکام لاگو ہو جائیں گے، 384 سے کم ہے تو قلیل والے احکام لاگو ہوں گے۔ تو بارش کے پانی کے بھی اپنے خاص احکام ہیں، اور اس میں بھی وہی جیسے جاری میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جب جاری پانی میں تینوں شرائط موجود ہوں تو کور پانی کی مقدار سے کم ہی ہو تب بھی اس پہ وہ سارے جاری والے احکام لاگو ہوں گے۔ تو بارش بھی مثلا اگر جو برس رہی ہے اور ابھی مثلا ابتدا میں ہے اور کور پانی کی مقدار مثلا نہیں بنی، جو زمین پہ ہمارے پاس مثلا پانی موجود ہے وہ تھوڑا سا پانی ہے اور اس پہ بارش برس رہی ہے، بارش کے پانی کی شرائط موجود ہیں، تو مثلا وہ 50 لیٹر ہے ابھی جو جمع ہوا ہے پانی، تو اب اس پانی پر بھی بارش کے احکام لاگو ہوں گے، بارش کے پانی والے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تک یہ کور تک پہنچنا اس کے لیے ضروری ہو، کور سے کم بھی ہے تب بھی بارش کے پانی والے احکام لاگو ہوں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 39 شروع کر رہے ہیں۔ تو 39 سوال میں جو ہے کنویں کے پانی کی تعریف پوچھ رہے ہیں کہ کنویں کا پانی کسے کہتے ہیں۔ تو جاری پانی کی بھی وضاحت ہو گئی، کور کی بھی، قلیل کی بھی، بارش کے پانی کی بھی، اور آخری قسم جو 5ویں قسم ہے کہ کنویں کا پانی، تو اس سے کیا مراد ہے۔ تو جو پانی زمین کے اندر ہو اور زمین سے ابل رہا ہے، تو اگرچہ یہ کور کی مقدار سے کم ہو، اس میں بھی وہی کور کی مقدار تک پہنچنا ضروری نہیں ہے، تو اس پانی کو ہم کنویں کا پانی کہیں گے، اور اس کے بھی اپنے پھر الگ احکام ہیں۔ تو جاری پانی بھی زمین سے ابلتا ہے، لیکن پھر وہ چشمے وغیرہ سے، دریا کا پانی جیسے ہم نے کہا، تو اس میں یہ بھی شرط تھی کہ وہ زمین پہ بہہ بھی رہا ہو۔ کنویں کا پانی ابل کے وہیں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، اس میں بہنے کی شرط نہیں ہے، تو یہ پانی کنویں کا پانی ہوگا، چاہے کور کی مقدار تک پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو۔ تو اس کے بھی اپنے الگ احکام ہوں گے جو انشاءاللہ آگے والے ابحاث میں بیان ہوں گے۔ اچھا، تو اب جو ہے سوال نمبر 40 میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر پانی کی یہ جو مذکورہ 5 اقسام ہیں ان میں نجاست گر جائے تو آیا یہ سارے جو 5 قسمیں ہیں فوراً نجس ہو جائیں گے یا فوراً نجس نہیں ہوں گے؟ تو اس کا جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تو پانی قلیل ہے، جو دوسری قسم تھی، قلیل پانی ہے تو وہ تو فوراً نجس ہو جائے گا، جیسے ہی مثلا خون کا ایک قطرہ بھی گرا 383 لیٹر میں مثلا، تو وہ فوراً نجس ہو جائے گا۔ لیکن جو باقی 4 اقسام ہیں، کور پانی ہو گیا، جاری پانی ہو گیا، بارش کا پانی، کنویں کا پانی، یہ جو 4 قسمیں ہیں ان میں فوراً نجس، یہ چاروں قسمیں فوراً نجس نہیں ہوتی، بلکہ جب تک ان کا جو ہے اس پانی کا، جاری پانی کا، کنویں کے پانی کا، بارش کے پانی کا، جب تک اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ وہ نجاست والا نہ ہو جائے، نجاست کی وجہ سے تبدیل نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ نجس نہیں ہوں گی۔ تو اب مثلا 384 لیٹر اگر موجود ہے تو اس میں خون کا ایک قطرہ گرے گا تو اس سے نہ تو اس پورے پانی کا جو ہے وہ ذائقہ خون والا ہو جائے گا، نہ اس کی بو خون والی ہوگی، اور نہ اس کا رنگ خون والا ہوگا، تو اس سے یہ پانی سارا پاک رہے گا، نجس نہیں ہوگا۔ تو یہ یا مثلا خون کے علاوہ جو نجاسات ہیں، پیشاب وغیرہ کا قطرہ ہو گیا، ایک قطرہ گرنے سے نہ ان کا ذائقہ تبدیل ہونا ہے، نہ بو، نہ رنگ تبدیل ہونا ہے، تو اس سے یہ پانی چاروں جو قسمیں ہیں یہ نجس نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد جو ہے کہہ رہے ہیں کہ مطلق پانی کی جو یہ اقسام ہیں 5، ان سے نجس چیز کو کیسے پاک کیا جاتا ہے، تو ان کے احکام شروع کر رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔